علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب ہنالک دعا زکریا ربا، یہیں کھڑے ہو کر حضرت زکریا نے دعا کیوں فرمائی اور ہمارے لیے اس میں سے کیا سبق نکلتا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جہاں کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں وہ اولیاء اللہ کی اماجگاہ ہے، سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جہاں اللہ والے موجود ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سلام اللہ علیہا کی ولایت کا بھی جواب دیا کہ اللہ کی ولیاں تھی، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے برگزیدہ بندے اولیاء جہاں موجود ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ذریتاً طیبہ، تھوڑی سی اس پہ بھی بات فرما دیں کہ یہاں جو دعا کی اور پھر اس کا جواب کیسے آیا اور کیا؟ ذریتاً طیبہ کا جواب اس طرح آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی جو صفات بیان فرمائی، فرمایا ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، ہم آپ کو اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے والا لڑکا عطا فرمائیں گے، سیداً قوم کا سردار ہوگا، حصوراً عورتوں سے بچنے والا ہوگا، وہ نبی من الصالحین، اور ہمارے صالح نبیوں میں سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب ہے وہ عطا فرما دیا اپنے فضل سے اپنے نبی کو، اور بتایا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ ہم ان کو قوم کا سردار بنائیں گے، عورتوں سے بچنے والا بنائیں گے۔ اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر سورۃ مریم میں بھی آتا ہے کہ جو انہوں نے دعا فرمائی نا، اس کا ایک بڑا خوبصورت منظر تھا کہ سجدے میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہی، ربی انی وہن العظم منی، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ولم اکم بدعائک ربی شقیہ، اور میں اتنی بات جانتا ہوں کہ جو تجھ سے دعا کرتا ہے کبھی تو اس کو نامراد نہیں چھوڑتا، ہر صورت میں دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ انبیاء کا بھروسہ ہے جو لوگوں کو دیا جا رہا ہے۔ اچھا، میں بنیادی طور پر تو آپ سے جو پوچھنا تھا وہ کہ نیکی کی اصل روح کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور آج کل ظاہر ہے ماہ رمضان المبارک ہے اور اس میں ہمارے دسترخوان بہت آراستہ ہوتے ہیں، نیکی کے دائیے ولولے جذبے یہ بھی مائل با عروج ارتقاء ہوتے ہیں، تو اس پر آپ بھی ہمیں کچھ رہنمائی فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نیکی کی اصل بیان کر دی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ نیکی کو تم تبھی پہنچ سکتے ہو کہ اس مال میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا ہے واقعہ کہ آپ کا ایک بہت خوبصورت باغ تھا جو ہر وقت پھولوں اور پھلوں سے سجا رہتا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، حضور میں اس باغ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ مال سے پیار کرنا اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ تو عرض کی، حضور میں اس باغ سے پیار کرتا ہوں تو کیا کروں؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ پوچھا کہاں تقسیم کروں؟ تو فرمایا اپنے عزیز و اقرباء میں تقسیم کرو۔ تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے سارا ہی مال اپنے عزیز و اقرباء میں تقسیم کر دیا۔ یہی حضرت ابو طلحہ انصاری ہیں جو مال تقسیم کرتے ہیں، اور ایک دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو میزبانی کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ تو جب یہ میزبان بنتے ہیں اور مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے وصف کو بیان کرتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ۔ اس میں یہ جملہ ہمارے لیے سمجھنے والا ہے، اپنا مال وہ دے گا، دوسرے کو اپنے مال سے فیضیاب وہ کرے گا جس کا نفس لالچی نہیں ہے، جس کا اپنا پیٹ نہیں بھرتا، وہ دوسروں کو کیا دے گا۔ تو بنیادی نیکی یہ ہے کہ، اور اس میں قبلہ یہ بات سمجھنے والی ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ نیکی کا حصول تب ہوگا، نیکی تب ملے گی جب ہم اپنی پسندیدہ شے دیں گے۔ تو محبوب کیسے ملے گا؟ محبوب کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، اور صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنا مال جان اولاد سب کچھ حضور کے قدموں میں نچھاور۔ سبحان اللہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی اللہ دیتا شاکر صاحب وہاڑی سے آپ کو خوش آمدید۔ بہت شکریہ سر، میرا سب سے پہلے تو ادمن سلام پوری ٹیم کو۔ اور سوال یہ ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی، اور جب دوبارہ اس دنیا میں آپ کو قیامت کے قریب اتارا جائے گا تو وہ کہاں پہ اتریں گے اور کتنا عرصہ یہاں پہ زندہ رہیں گے، اور پھر دوبارہ ان کا مزار کہاں پہ بنایا جائے گا؟ جی ایک ہی سانس میں آپ نے تو بہت سے سوال پوچھ لیے ہیں، بہرحال ہمارے علماء نے سن لیا اور جان لیا، اور انشاءاللہ جو ضروری ہوگا اس کا ضرور جواب دے دیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ جب دنیا سے گئے تو کتنی عمر تھی؟ 33 سال تھے، اور جب دوبارہ واپس آئیں گے تو 33 سال کے ہوں گے، پھر 40 سال دنیا میں گزاریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کام کریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اجر یہ ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو جگہ عطا کر دی۔ یہ اللہ دیتا شاکر صاحب وہاڑی سے تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس طرح اسٹیٹسٹکس
की शायद तवक्को ना कर रहे हों। बहुत से सवाल हमारे यहाँ इल्म की बजाय दूसरे के इम्तिहान के लिए भी होते हैं, लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी खुश आमदेद जामपुर से सलीम साहब आपको। जी सर, मैं सर विरासत के बारे में बात करना चाहता था। सर आजकल जो है बेटों को ज्यादा विरासत दी जाती है और बेटियों को कम तर समझा जाता है। मैं कहता हूँ कि उलमा बैठे हुए हैं कि इस्लाम की रोशनी में हमें बता दें कि बेटियों का भी बराबर हक, क्योंकि बेटी को कमतर समझा जाता है और बेटों को ज़्यादा हक दिया जाता है। जी ये बहुत एक हमारा माशरती मसला है, इशू है कि हम समझते हैं कि बेटी को जब हमने जहेज़ दे दिया तो फिर तकरीबन उसकी विरासत जो बनती थी वो उसको उस सूरत में हमने दे के घर से फारिग कर दिया, और उसके बाद फिर हम उससे ताल्लुक़ जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर करते जाते हैं, और वालिदैन के उठ जाने के बाद भाई जो अपनी बहनों के साथ सलूक करते हैं वो भी कतन उसका दीन और शरीयत और इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। बहरहाल मारूफ़ मानों में मुफ्ती साहबान तो यही हैं, तो ये हम इनके कमेंट लेंगे और आपकी जो बात है वो उन तक पहुंच चुकी है। पहला सवाल ये था कि विरासत में बहनों को हिस्सा जहेज़ की सूरत में माल दे के तो कर दिया जाता। अगर कोई शख्स अपने माल से अपनी बेटी को जहेज़ की सूरत में हिस्सा देना चाहता है तो पहले उसको आगाह करे कि मैं जो तुम्हारी शादी कर रहा हूँ ये तुम्हारे हिस्से में से है। लेकिन इस्लाम ने जो नुक्ता नज़र समझाया है, जब तक बाप ज़िंदा है विरासत तकसीम नहीं हो सकती। विरासत की तकसीम के लिए इंसान का फ़ौत होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में जो माल तकसीम होता है वो बतौर तोहफ़ा है, और तोहफ़े में सारी औलाद बराबर की शरीक होती है और एक जैसा ही हिस्सा होता है। तो इसको जहेज़ के सामान को तोहफ़ा ही समझा जाए और बाद में बेटी को पूरा हिस्सा दिया जाए, इसको इस्लाम ज़्यादा पसंद फरमाता है। और बाद में ताना ना दिया जाए कि तुझे तो इतना दे के हम रुखसत कर चुके हैं। अगर ये ताना दिया जाता है तो गौर करें कि हमने खुद भी तो बाप का माल खाया ना जी, वो किस तरफ चला जाएगा, बल्कि बहुत सा ज़ाया भी किया होता जी, बहुत कुछ किया। बेटियां उस तरह ज़ाया नहीं करती। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। मैं चाहूँगा कि एक तासुर या तसव्वुर दुनिया में ये भी है कि जी देखें औरत का हिस्सा आधा है, तो औरत के जो मुख्तलिफ़ जगहों पर जिस तरह हक रख दिए गए और हक फ़ाइक कर दिए गए बतौर बेटी, बतौर बीवी, बतौर माँ, तो उससे हमें ये भी इस्लाम का जो एक रुझान है औरत को उसके घर में मौसर और मजबूत रखने का, इसके लिए मैं एक गुजारिश करूँगा। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जब बाहर से बाप आए तो उसको चाहिए कि सामान पहले बेटी को दे। इसके तीन नज़रियात समझाए। नंबर एक, बाप के घर में वो सिनफ़ नाजुक होने की वजह से कमज़ोर है, तो जब बाप पहले देगा तो उसके अंदर हिम्मत और तवानाई पैदा होगी। और आज खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सारी ज़िंदगी शार यही रहा, और सय्यदतुन्निसाए अल जन्नह फातिमा ज़हरा आपके साथ जो मोहब्बत आमेज़ आपका ताल्लुक़ था। सफ़र पर जाते तो आखिर में मिलते और बाहर से आते तो पहले उनसे मिलते। सुभान अल्लाह। और दूसरे नंबर पर फरमाया कि सामान पहले बेटी को देने की वजह यह है कि वो आप बाप के घर में मेहमान हैं तो मेहमान की इज़्ज़त और तौक़ीर हो। तीसरा सबसे अहम वजह कि उसने आगे जाके कुंबे की परवरिश करनी है, अल्लाह, तो इसलिए उसके हौसले को बुलंद करो। तो इस तरह उसका ज़्यादा हक़ है कि उसको माले विरासत में और घर में खूबसूरत तरीके से, आसान तरीके से निपटाया जाए। एक बहुत अहम मौजू जो आज शामिल है, शायद मुझे ख़दशा रह न जाए, ये जो विरासत की तकसीम और इसमें अल्लाह ताला के अहकाम, और हम जहाँ मुख्तलिफ़ मकामात पर बड़ी खौफनाक किस्म की कोताहियाँ हैं हमारे अंदर कि भाइयों की विरासत, बहनों की विरासत, उसको मारने के लिए एक आदमी कोर्ट में चला जाता है, फिर 10-10 साल मुकदमात होते रहते हैं, और जिसका कब्ज़ा होता है वो उससे फ़ायदा हासिल करता रहता है। और बड़ी स्मार्टनेस हम दिखा के हम समझते हैं कि शायद इस तरह हम अल्लाह ताला के जो अहकाम हैं उनको पसे पुष्ट डालकर दुनियावी फ़ायदा हासिल करने में शायद कामयाब हो जाते हैं। दो बातें इसमें बड़ी अहम हैं। अगर किसी ने माल देने में कोताही की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 60 साल की इबादत भी होगी और माल उसने हज़म किया होगा तो अल्लाह ज़ाया फरमाते हैं। अल्लाह। और दूसरा फरमाया अगर किसी ने किसी की ज़मीन का एक बालिश्त हिस्सा भी अपने कब्ज़े में कर लिया तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ज़मीन व आसमान का तौक उसके गले में डाल देगा। तो ये ज़हन में रखना है कि अगर हमने किसी का माल अपने पास रखा बतौर ज़ुल्म और ना दिया तो आखिरत में उसकी सज़ा होने वाली है। वरासत की तकसीम कारी का जो उसूल इस्लाम ने समझाया, सोग के 3 दिन ख़त्म होने के बाद फ़ौरी तौर पे सबसे पहला काम ये करो कि वरासत तकसीम करो। हमारे यहाँ अगर कोई 3 दिन के बाद कह दिए बंटवारा कर ले, कहते हैं लो जी अभी तो बाप की कब्र की मिट्टी खुश्क नहीं हुई तो इसको माल का पड़ गया। नाज़रीन, ये बहुत अहम बात है जो हमारे मुफ्ती साहब बता रहे हैं, और
ہم نے مختلف اپنی معاشرتی روایات اور اپنی از خود جو تعین کردہ راستے ہیں اس کے سبب دین کے بہت سے اصولوں کو پس پشت ڈال رکھا ہے، اور پھر اس کے سبب ہم جن مسائل کا شکار ہوتے ہیں اور ہمارا خاندانی نظام اور فیملیز جس طرح متاثر ہوتی ہیں بری طرح اور توڑ پھوڑ ہوتی ہے، اس کا خمیازہ اور اس کا عملی منظر اور مظہر ہم دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا سے جانے والا جو صاحب وراثت ہے، صاحب جائیداد ہے، اس کے جانے کے بعد 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد جب 100 کے دن ختم ہو جائے تو سب سے پہلا کام وراثت کی تقسیم کاری۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ صدمہ ہوتا ہے، سب کے دل نرم ہوتے ہیں تو مال تقسیم ہو جاتا ہے، اور جو دن گزرتے جاتے ہیں دلوں میں حوصلہ آ جاتا ہے، سختی آ جاتی ہے، کہتا ہے یہ بھی میں نے لینا ہے، یہ بھی میں نے لینا ہے، پھر مال کا وہ انصاف نہیں ہو سکتا جو فوری طور پہ ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے جو آج کے دور میں ہے کہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں، ماں باپ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مال نہیں ملتا تو وہ یہ تقاضا کرتے ہیں ہمارا حصہ دے دیں۔ تو 92 کے توسل سے اور آپ کے توسل سے یہ میں بتانا چاہتا ہوں، بچوں کا ماں باپ کے مال میں کوئی حصہ نہیں ہوتا، وہ تقاضا نہیں کر سکتے آپ ہمیں حصہ دیں، اس لیے کہ وراثت تب بنتی ہے جب باپ وصال کر جاتا ہے۔ جب باپ خود زندہ ہے تو اس کی زندگی میں اس کے مال سے بچوں کا حصہ نہیں ہے۔ ہاں یہ بچے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے علیحدہ بزنس اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں ادھار دے دیں یا کچھ حصہ دے دیں تاکہ ہم اپنے کام کو سنوار سکیں۔ اگر وہ یہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا وراثت کا حصہ دے دیں تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ باپ کو مردہ تصور کر رہے ہیں، اور یہ باپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ دوسری بات، وراثت کے معاملے میں بعض بچے ناخلف ہوتے ہیں تو ماں باپ ان کو آگ کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں باپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ اولاد کو بے دخل کرے۔ ایک ولی اللہ ہے، ایک چور ہے، لیکن باپ کے دونوں بیٹے ہیں تو حصے دونوں کو برابر ملیں گے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ بعض بیٹے یہ کرتے ہیں کہ باپ کی زیادہ خدمت کی یا ماں کی زیادہ خدمت کی تو کہتے ہیں ہمیں حصہ زیادہ ملے گا کیونکہ ہم نے کام زیادہ کیا، حالانکہ اس نے وہ جو خدمت کی اس کا اجر و ثواب تو آخرت میں جنت کی صورت میں ملنا تھا۔ ایک بیٹا کوئی خدمت نہیں کرتا، ایک بہت خدمت کرتا ہے، حصے میں دونوں کو برابری کا حصہ ملے گا، اس لیے کہ تعلق دونوں کا برابری کے ساتھ ہے۔ اور پھر جو بہنوں کو حصہ دیا جاتا ہے اس میں ایک صورت یہ بھی رکھی جاتی ہے کہ حصہ معاف کروا لیا جاتا ہے۔ تو حصہ ایسے نہیں معاف ہوتا کہ آپ پیپر سامنے رکھ کے کہیں کہ اگر ملنا ہے تو معاف کر دو، سائن کر دو کہ ہم نے چھوڑ دیا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنی بہنوں کے سامنے ان کا حصہ رکھ دو، وہ لے لیں، پھر وہ چاہیں تو تمہیں واپس دے دیں، پھر معافی ہوتی ہے، جبراً معافی نہیں ہوتی۔ اور ہمارے ہاں وراثت میں بہنوں کو جبر کے ساتھ ان سے مال واپس لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس کے اوپر انتہائی توجہ کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ یہ آج کے موضوع میں سمجھتا ہوں یہ جو اختتامیہ ہے، جو تتمہ ہے آج کے پروگرام کا، اس میں بطور خاص وراثت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ناہمواریاں ہیں، اس میں آج کی یہ گفتگو جو ہے اس کو ضرور حرز جاں بنائے اور اپنی قلب و نظر میں اس کو جگہ دیں۔ اور بڑے دردناک مناظر ہم نے یہ بھی دیکھیں، جیسے مفتی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بچے والد سے اس کی زندگی ہی میں اس کی جائیداد اپنے نام کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ دین اور شریعت میں اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وراثت تب ہی تقسیم ہوگی جب صاحب جائیداد دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اسی سوسائٹی میں، یہ درد اور کرب بھی دیکھا ہے کہ اگر کہیں والد اپنی زندگی میں اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام تقسیم کر دیتا ہے کسی اچھے جذبے کے تحت، لیکن اس کے بعد وہ خود کس طرح دربدر ہوتا، یہ بھی دردناک چیزیں ہم نے دیکھی ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہم نے 2-1 دن پہلے بھی بات کی کہ ہمارا دین ہیومن سائیکالوجی، انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح احکام کی تدریج اور تدوین کرتا ہے اس تک انسانی ذہن نہیں پہنچ سکتا۔ تو بہرحال ہمیں نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو عطا کردہ فرامین، جو احکام، جو حدود و قیود اور جو خطوط ہیں انہی پر چلنا چاہیے، اسی میں ہماری بقا ہے۔ علامہ مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب، آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ موضوعات بہت نازک تھے، آپ نے بہت مؤثر انداز میں آج کے عنوانات پر بات کی۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے جی، رمضان قادری صاحب وہاڑی سے۔ جی السلام علیکم۔ بخاری صاحب کی حضور، آپ کی پیری ٹیم کو مبارک ہو۔ یہ صبح نور بہت ہی پیارا پروگرام ہے، اس میں خاص کر عقیدے کا جو تحفظ
ظاہر کیا جاتا ہے نہ وہ دور حاضر کی ضرورت ہے. جی بنیادی طور پر عقیدہ درست ہو تو پھر عمل درست ہوتا ہے. آپ سوال کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو فرمائیں. سوال یہ حضور کہ یہ آج کل جو مزارات پر بزرگوں کے مزارات پر منت مانی جاتی ہے اس کا ادا کرنا یا ماننا شرعی طور پر کیسا ہے؟ یہ تو میں ضرور پوچھوں گا جی یوسفی صاحب سے، کیونکہ ابتدائی گفتگو انہوں نے کی اور آپ ظاہر ہے چاہ رہے ہیں کہ ذرا زیادہ کھل کے بات کریں. مزارات پر حاضری کس طرح دی جائے اور ان صوفیہ کے سے اکتساب فیض کس طرح کیا جائے، یہ ایک کویسچن تھا. میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اس پر تھوڑی بات کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم اپنے دیگر مضامین کی طرف آئیں. جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بتایا کہ بر صغیر پاک و ہند کا 90 سے زائد فیصد حصہ اولیاء اللہ کی وجہ سے مزارات کے ساتھ منسلک. سب سے پہلے اس میں سمجھنے والی قبلہ بات یہ ہے کہ زندگی اور موت انسان کے تعلق کو توڑتی نہیں. واہ سبحان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا یہاں سہارا لیں گے تاکہ بات سمجھ آ جائے. بخاری شریف میں لکھا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے من زار قبری فقد زارنی، جو میری قبر کے پاس آیا وہ میرے پاس آیا. واہ 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 سبحان اللہ. یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قبر کے ساتھ تعلق فوت شدہ کے ساتھ ہی تعلق ہے. اور ہمارے اسلاف میں اولیاء اللہ میں جو دنیا میں اسلام اور دین پھیلاتے رہے، ان کا فیض جس طرح زندگی میں چلا بعد از وفات بھی فیض چلا، انہوں نے لوگوں کو فیضیاب کیا. مفتی صاحب والدین کے مزار پر حاضر ہونے کی بھی تاکید ہے. جی والدین کے، اور صرف حاضر ہونے کی تاکید نہیں بلکہ پوری وضاحت سمجھائی کہ جب انسان وہاں جاتا ہے اور نام لے کے اپنے والدین کو سلام کرتا ہے تو وہ جواب بھی دیتے ہیں اگرچہ ہمیں اس کی آواز نہیں آتی. اس کے اوپر ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا گیا. پھر ہمارے ہاں جو مزارات کے اوپر جا کے نظر پیش ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، اس کا پیور خالص جو طریقہ اہل سنت میں ہے اس کو امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ فتاوی رضویہ میں بیان کیا تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. آپ فرماتے ہیں جب کسی مزار پہ صاحب سلسلہ کے پاس جاؤ تو پائتی کی طرف، پاؤں کی طرف سے اس کے چہرے کی طرف آؤ، 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کے اس سے دعا استغفار کرو، جو نذرانہ پیش کرنا ہے اس کی روح کو وہ پیش کرو، پھر اللہ کے حضور نظر مانو کہ اپنے اس بندے کی وجہ سے میرے معاملات میں آسانی پیدا. واہ سبحان اللہ. اگر قریب جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کوئی انگلی اٹھائے، کوئی اشارہ کر دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو احتیاط میں بات کر دی کہ لوگ کثرت سے جانے والے ہیں اور لوگوں کے دامن جو ہیں وہ اعتراضات سے پاک رہنے چاہیے. سبحان اللہ. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے مزاروں کے ساتھ وابستہ رہیں. یہ روحانی فیضان دیتے ہیں. سید احمد نے لکھا کہ مجھے فیضان چاہیے تھا تو میں نے قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر جا کر ان کی روح سے ارادت حاصل کی تو آپ نے روحانی فیضان سے اپنی قبر سے مجھے چشتی اور قادری دونوں فیض عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بالکل واضح انداز میں اگر ہم اس کو جاننا چاہیں تو امام فخر الدین رازی نے شاید فرمایا کہ حبل اللہ الممدود ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہ لوگوں اگر تم یہ جاننا چاہو کہ اللہ کی رسی کیا ہے تو نبی اکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اور آپ سے تعلق اور آپ سے تمسک اور آپ کے در سے مضبوط اور مؤثر وابستگی دراصل یہی دین ہے. اور اقبال نے کہا تھا کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حابیس. آپ اگر مفتی صاحب اس پر کچھ کمنٹ کرنا چاہیں جی اس میں اور اس کے بعد ہمارا اگلا جو آیت ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اس میں ایک مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حبل اللہ سے مراد جماعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان میں 72 تھے گروہ اور ہمارے میں 73 ہوں گے. ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے. اور وہ جو جنت میں جائیں گے ان کی نشانی بھی بتا دیں. ان کی نشانی ہی عرض کرنے لگا. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں اور میرے صحابہ ہیں. تو یہ جو جماعت ہے یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، قیامت والے دن کا منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ بعض چہرے سفید ہوں گے، بعض سیاہ ہوں گے. مفسرین کی جمہور کی رائے یہ ہے کہ اہل السنہ اور اہل بدع یہ 2 علیحدہ علیحدہ گروہ ہوں گے. اہل سنہ جو ہوں گے سنت والے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے والے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، دوسروں کے چہرے سیاہ ہوں گے. ان کے چہرے تو اس دنیا میں بھی سفید ہی ہوں. بالکل ایسے ہی ذکر اللہ کہ ان کو جب تم دیکھو اللہ یاد آ تو اللہ یاد آ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ان کا دنیا میں رہنا پھر دنیا سے جانا جس جلال کے ساتھ ہوتا ہے، جو انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، وہ لاکھوں ہزاروں انسان